بکریاں ہیں، ریوڑ میں سے ایک بکری میری، میں چرا رہا تھا، میری بکری بھاگ کے شہر کی بکریوں میں مکس ہو گئی ہے. میری بکری شہر والوں کی بکریوں میں مکس ہو گئی ہے، ان میں شامل ہو گئی ہے، پتہ نہیں چل رہا. جواب دیجئے. امام اعظم اس شخص سے پوچھتے ہیں تو پہلے میرے سوال کا جواب دے، یہ بتا بکری کی زیادہ سے زیادہ عمر کتنی ہوتی ہے؟ اس نے کہا 7 برس. 6 اور 1 7 برس. زیادہ سے زیادہ بکری کی عمر 7 برس ہوتی ہے. اس کا جو مسئلہ تھا وہ اس کو بتا دیا، گھر والوں کو کہہ دیا 7 برس تک بکری کا گوشت نہ پکانا، کہیں اس کی گم شدہ بکری کا گوشت نہ آ جائے. یہ خاص لوگوں کا تقوی. جو اس کی بکری اس کے ریوڑ سے گم ہو گئی ہے، کہیں اس کو ذبح کر کے کوئی بیچ دے اور ہم اس کا گوشت کھا لیں. فرمایا 7 برس تک بکری کا گوشت نہیں پکے گا گھر میں. یہ خاص لوگوں کا تقوی. میں نے ایک بات پہلے بھی سنائی تھی، پھر سنیں. اللہ توفیق دے ہم سب کو یہ جذبہ دے. تقوی ہوتا کیا ہے؟ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا لقب امام مدینہ، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آرام فرما رہے، ساری عمر مدینے میں رہے، مدینے کی حد میں کبھی پیشاب نہیں کیا، باہر جاتے تھے. کہنا آسان ہے، کر کے دکھانا مشکل. ایک عورت امام مالک سے سوال کرتی ہے، میرا پڑوسی جو خاص طور پر آپ میں سرکاری ملازم ہے، دھیان سے سنیں یہ بات. ایک عورت سوال کرتی ہے، میرا پڑوسی سرکاری ملازم ہے، گورنمنٹ میں آفیسر ہے، کلرک ہے، جو بھی آپ کے آج کی زبان میں آپ کہہ لیں، اس کے گھر میں جو چراغ جلتا ہے اس میں اس کو پیسے ملتے ہیں گورنمنٹ سے، وہ اس کا خرچ دیتے ہیں. اس کے چراغ کی روشنی میرے آنگن میں آتی ہے، میرے گھر میں، اونچی کہیے سب کی توجہ ہو جائے، میرے گھر میں آتی ہے. کیا میں اس روشنی سے فائدہ اٹھا سکتی ہوں؟ سوال دیکھیں ذرا، اللہ سے ڈرنے والوں کی کیفیت دیکھیں ذرا. حضرت سرکاری خزانے کا اس میں تیل ہوتا ہے، اس کے لیے ہے، مگر روشنی میرے گھر میں آ رہی ہے، میں اس روشنی سے فائدہ اٹھا سکتی ہوں؟ فرمایا تجھے اجازت نہیں دوں گا، جیسا تقوی تیرا ہے اس کے مطابق تجھے اجازت نہیں. اور آج دفتروں میں کام کرنے والے اور ان سے فائدہ اٹھانے والے، کیا کیا سلسلہ ہے، اسٹیشنری، کیا کیا چیزیں غائب ہوتی ہیں. ارے تمہیں کیا ضرورت ہے بازار سے خریدنے کی، میں لا دوں گا، دفتر میں مل جاتی ہے. یار سرکار کا، گورنمنٹ کا مال ہے، یہی حال ہے ہمارا. لیکن تقوی ہو تو آج دفتروں میں جانے کا ٹائم کیا ہے، نہیں پہنچنا وقت پر، فائل سامنے رکھی ہے، نہیں کہنا ڈھونڈوں گا 2 دن لگیں گے، چکر لگوانا، رشوت لینا، کیا کچھ ہمارے ہاں ہے. ہم نے اپنی کمائی کو حلال نہیں رہنے دیا. ارے تقوی والوں کا حال سنیں. ایک شخص کو پتا ہے صبح 8 بجے کا دفتر ہے، وہ گھر سے نکل کے جاتا ہے کہ دفتر کھلے گا 8 بجے، آفیسر آئی 11 بجے رہا ہے. اس کے 3 گھنٹے کا وبال بھی آپ لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے ہیں؟ کہ وہ 3 گھنٹے آ کے آپ کا انتظار کر رہا ہے، اس کے کتنے کام رک رہے ہیں. آپ آفیسر ہیں، وقت پہ نہیں گئے ہیں، آپ نے اس کا بھی وبال لیا. آپ کے سامنے ہے کام، آپ کے ہاتھ میں، آپ کر سکتے ہیں، نہیں کرتے، 6 دن ٹالتے ہیں. یہ کمائی آپ اپنی حرام کرتے ہیں. ایک شخص ہنر جانتا ہے، مثلا مزدور، اس کا ٹائم ہے 8 گھنٹے، 8 گھنٹے کی مزدوری اس نے طے کی ہوئی ہے، محنتانہ طے کیا ہوا. مالک دیکھ رہا ہے تو کام کر رہا ہے، ورنہ بیٹھا ہوا ہے. یہ کمائی حرام کرنا ہے. تقوی کیا سکھائے گا کہ اور کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے.
یہ احساس میں قربانی کر رہا ہوں، میرا مقصد لوگوں کو دکھانا ہے یا رب کی رضا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 10 برس کے قریب خلافت کے فرائض انجام دیے، آج بھی دنیا یاد کرتی، وہ تقوی کی حکومت تھی۔ سیدنا امام حسین نے کربلا میں قربانی دی تقوی کی حفاظت کے لیے۔ یزید کی بیعت کر لیتے تو لوگ کہہ دیتے کہ جی موقع تھا، مجبوری تھی، حالات تھے۔ سیاست والے جس طرح کہتے ہیں جی سیاست ہے، وقت کی ضرورت، فرمایا نہیں، جان دے دوں گا، دین کا نظام نہیں بدلنے دوں گا۔ تقوی سکھا گئے وہ، ہمیں سیکھنا چاہیے۔ کتنا مشہور واقعہ ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین 44 ملک فتح کیے آپ نے۔ کتنے؟ ہمیں ایک کشمیر فتح کرنا ہے، اس کو فتح کرتے کرتے آدھا پاکستان دے بیٹھے۔ یہ خالہ جی کا باڑا نہیں ہے، 44 ملک فتح کیے۔ رات کے ٹائم گشت کیا کرتے تھے تاکہ لوگ محفوظ رہیں، لوگ آرام کی نیند سوئیں۔ آج بادشاہوں کو آرام کی ضرورت ہے، لوگ جاگیں تاکہ بادشاہ سو سکے۔ اسلام کیا ہے اور ہمارا حال کیا ہے؟ ابھی صبح نہیں ہوئی، ایک گلی سے گزر رہے ہیں، گھر میں سے آواز آ رہی ہے، کسی کی آواز ٹو لگا کے سننا جائز؟ اونچی؟ ہاں، بعض حالتوں میں اجازت، کوئی اگر کسی کے بارے میں کوئی مشتبہ بات آئی ہے کہ ان کے گھر میں کوئی سازش ہوتی ہے یا کوئی اور بات، ورنہ اس طرح ایک دوسرے کی بات ٹو لگا کے سننا جائز؟ گھروں میں مائیں کہہ دیں بیٹی کو جا دیکھ بھابھی کیا کر رہی ہے، کس سے باتیں کر رہی ہے، سن، یہ جائز؟ اونچی؟ خود بھی اس طرح دوسرے کی خسر پسر، ہمیں بھی کہا گیا 3 آدمی بیٹھے ہوں، 4 آپس میں بات کر رہے ہیں تو دوسروں کو شبہ ہو رہا ہوگا کیا کر رہے ہیں۔ احتیاط، ہر جگہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے آداب تاکہ زندگی آسان ہو۔ آواز آئی، آواز کان میں پڑ گئی، امیر المومنین فاروق اعظم رک گئے۔ آواز کیا کان میں آئی؟ ماں بیٹی کو کہہ رہی، اٹھ بیٹی، بکریوں کا دودھ نکال اور اس میں پانی ڈال دے۔ یہ جملہ سن لیا، رک گئے۔ میری خلافت کے دور میں ملاوٹ، ورنہ کسی کی ٹو لگانا نہیں، رک گئے۔ ماں کہہ رہی تھی بیٹی اٹھ جلدی جلدی، ابھی اندھیرا ہے، بکریوں کا دودھ دو لے اور اس میں تھوڑا سا پانی ملا دے۔ یہ جملہ سن لیا، امیر المومنین رک گئے۔ بیٹی نے جواب دیا، اماں میں ابھی اٹھتی ہوں، دودھ نکال لوں گی مگر پانی نہیں ڈالوں گی۔ ماں نے کہا بیٹی تیرا باپ نہیں ہے، انہی بکریوں کے دودھ پر گزارا ہے، تھوڑا سا پانی ڈال دے گی، 2 پیسے زیادہ آ جائیں گے، تمہاری گزر بسر اچھی ہو جائے گی۔ اس نے کہا اماں میں پانی نہیں ڈالوں گی۔ ماں کہہ رہی بیٹا میں تمہاری ہمدردی میں کہہ رہی ہوں، تمہارے لیے کہہ رہی ہوں۔ بیٹی نے کہا اماں میں نہیں ڈالوں گی، امیر المومنین نے منع کیا ہے، ملاوٹ نہیں کرنی۔ ماں نے کہا بیٹی وہ دیکھ تو نہیں رہے، حضرت عمر دیکھ تو نہیں رہے۔ بیٹی نے کہا وہ نہیں دیکھ رہے، اللہ تو دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ ماں نے فوراً توبہ کی، بیٹا تیرا شکریہ، تو نے آنکھیں کھول دی، تمہاری محبت میں میں ایسے ہی اندھی ہو گئی تھی، اٹھ دودھ دو لے اور پانی بالکل نہ ملانا، دینے والا اللہ ہے، وہی برکت دے گا۔ یہ باتیں سن لی، ایک شخص قریب سے گزرا، آپ نے پوچھا یہ کس کا مکان ہے؟ اس نے بتایا فلاں شخص یہاں رہتا تھا، وہ مر گیا ہے، اس کے بچے بیوی بچے یہاں رہتے ہیں۔ واپس تشریف لائے، نماز فجر کے بعد گھر گئے، بچوں کو بلایا، بیٹوں کو بلایا، سارا واقعہ سنایا۔ اس طرح میں گزرا ہوں، وہ لڑکی کی بات میں نے سنی، مجھے وہ لڑکی پسند آ گئی ہے، میں اس کو اپنی بہو بنانا چاہتا ہوں، کون ہے جو تم میں سے اس کو قبول کرے؟ کردار، یہ عورت کون ہے
اس کی اولاد میں کون ہوا ہے؟ تقوی والوں کو ہی اولاد ملتی ہے اچھی۔ یہ حضرت عمر بن عبد العزیز کی نانی، ان کی اولاد میں حضرت عمر بن عبد العزیز ہوئے جن کو خلیفہ راشد شمار کیا گیا۔ تقوی۔ بچی کہہ رہی ہے امیر المومنین نہیں دیکھ رہے، اللہ اللہ دیکھ۔ تقوی۔ ہم نے آج اس کو چھوڑ دیا، بھول گئے۔ اللہ کو تقوی پہنچتا ہے۔ نماز پڑھنے والوں، عبادت کرنے والوں، اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ تقوی۔ اس کے خالص بندے بن جاؤ، پھر دیکھو وہ کیسے نوازتا۔ آپ کہتے ہیں بادشاہ کے دوست بن جائیں گے، مزے ہو جائیں گے، اور بادشاہ 4 دن کے لیے ہے، اس کی جو بھی بادشاہی ہے 4 دن کی، رات کو سویا پتہ نہیں صبح اٹھنا ہے یا نہیں اٹھنا۔ جو اللہ کا پیارا بن جائے دنیا میں بھی فائدے، آخرت میں بھی فائدے۔ یہ اللہ فرماتا ہے نہ اللہ کو تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، اس کو کیا پہنچتا ہے؟ تقوی۔ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ یوں ہی ان کے، اللہ فرماتا ہے یوں ہی ان کو تمہارے بس میں کر دیا کہ تم اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ تم کو ہدایت فرمائی۔ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور اے محبوب خوشخبری سناؤ نیکی والوں کو۔ پہلے کہا تھا خوشخبری سناؤ عاجزی والوں کو، اب فرمایا نیکی سناؤ کن کو؟ خوشخبری سناؤ نیکی والوں کو۔ دھیان دیجئے میرے دوستوں اور بزرگوں، طاقت اور جرأت، اگر میں مثالیں دینے لگوں جانوروں کی، انسانوں کی، بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ طاقت وجود زیادہ ہونا، وزن زیادہ ہونا، یہ اور چیز ہے۔ جرأت اور چیز۔ ان کو، جانوروں کو، بڑے بڑے جسم والوں کو بہت طاقت ملی ہے، جرأت نہیں ملی۔ اے انسان تجھے جرأت بھی دی گئی۔ یہ جرأت کا استعمال حق کے لیے کرنا چاہیے یا غلط کے لیے کرنا چاہیے؟ سیدھی سی بات، کون کہے گا غلط کے لیے؟ مگر ہم اگر اپنے آپ پر غور کریں، ہماری جرأتوں کا استعمال ہمیشہ غلط کے لیے ہوتا ہے۔ حق کی بات آئے گی کمزور بن جاتے ہیں، بزدل، ڈرپوک، ارے نہیں میں گواہی نہیں دیتا، کون جائے کورٹوں کے چکر میں۔ خیر، نظام کی بھی خرابی ہے۔ سچی بات سے ہمیشہ کترا لیں گے، جھوٹی گواہی دینی ہوگی، پیش ہوں گے۔ غلط کام کے لیے ہم بہت جرأت کا مظاہرہ، کسی اپنے کے لیے، لیڈر کے لیے نکلنا ہے، بارش ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، نہیں میں نے پہنچنا ہے۔ مسجد کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ارے نہیں یار بارش ہے، کپڑے خراب ہو جائیں گے، چلو گھر میں ہی رہ لیتے ہیں۔ جہاں جرأت دکھانی ہے وہاں سستی، اور جہاں ہمیں ذرا اپنے آپ کو سنبھالنا وہاں جرأت دکھاتے ہیں۔ سوچیں، یہ قرآن ہے، آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اے انسان اپنے کردار پر غور کر، کہاں جرأت دکھانی ہے؟ جب حق کا معاملہ آئے وہاں سستی ہے، نہیں رہنے دو بھائی، خطرہ ہے بہت، اور جہاں دوسرا معاملہ وہاں آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور وہ لوگ جو تخریب کاری کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، خون ریزی کرتے ہیں، ان کو دیکھ لیں، ساری جرأت غلط کے لیے ہے ان کی یا نہیں ہے؟ نیکی کے لیے کہیں۔ اچھا میں عام مثال دے دوں، چوری کرنے میں محنت ہوتی ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، آسانی سے ہو جاتی ہے چوری؟ زیادہ محنت ہوتی ہے۔ مزدوری آسانی سے ہو جائے گی، چوری میں محنت زیادہ۔
مزدوری میں خطرہ کوئی نہیں ہے، چوری میں اونچی خطرہ ہے، وہاں جرأت دکھا رہے ہیں۔ آدھی رات کو اٹھنا بھی تیار، سردی ہو گرمی ہو، جان کو خطرے میں ڈالنا بھی، کیا کچھ کرنا پڑتا ہے وہ سب کرنے کو تیار، وہاں جرأت دکھا رہا ہے۔ جرأت کہاں دکھانی چاہیے تھی؟ اے انسان ذرا سوچ، تجھے بتایا گیا اگر یہ سب کچھ اللہ تعالی ہمیں نہ بتائے تو پھر بتائیں ہم ہلاک ہو جائیں گے یا نہیں ہو جائیں گے؟ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی فرما دی۔ ایک شخص مانگ رہا تھا، بڑی مشہور حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، حضور نے فرمایا تیرے پاس کتنے پیسے؟ اس سے لیے تھوڑے سے، خود ملا دیے، فرمایا اس کی ایک رسی لے لو، کلاڑی لے لو، جاؤ لکڑیاں کاٹو، بھیک نہ مانگ۔ بچانا تھا نا، اس سے سکھایا اس کو، محنت سیکھ، جتنے وقت تو لگاتا ہے مانگنے میں اتنا کام کرنے میں لگا، لکڑیاں کاٹ اور بیچ۔ کچھ ہی دنوں میں وہ امیر ہو گیا۔ وہ سکھایا کیا؟ کہاں جرأت دکھانی ہے، ہمت کہاں دکھانی ہے؟ آج ہمارے ہاں گناہ کو پالا جاتا ہے، گناہگار کو زیادہ پالا جاتا ہے۔ گناہ کو اس معاشرے کا کوئی مجھ سے پوچھے نا سب سے بڑا جرم کیا ہے اس معاشرے کا، وہ یہ کہ اب ہم گناہ کو گناہ نہیں کہتے، نہ گناہ کو گناہ کہتے ہیں نہ گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں، اسی لیے اس پہ دلیر ہو گئے۔ جب گناہ گناہ ہی نہیں رہا ہماری نظروں میں تو پھر اب ہمیں کیا؟ اور یہ آپ یاد رکھیں، گناہ کو گناہ نہ کہنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور ہم اس میں پھنس گئے۔ اب وہ رشوت ہو ہمارے نزدیک، جب گناہ ہی نہیں ہے تو پھر کیسے رکیں گے؟ وہ خون ریزی ہو جب گناہ ہی نہیں ہے تو کیسے رکیں گے؟ ملاوٹ ہو جب گناہ ہی نہیں ہے تو کیسے رکیں گے؟ تو ہم گناہ پر راضی ہو گئے ہیں، اور جو قوم گناہ پر راضی ہو جاتی ہے پھر اس میں یہی فساد ہوتا ہے، اس میں سے کوئی برکت رہتی نہیں ہے۔ یہ اس معاشرے کا سب سے بڑا المیہ، گناہ کو گناہ نہیں کہنا۔ اللہ فرماتا ہے بس یوں ہی ان کو تمہارے بس میں کر دیا تاکہ تم اللہ کی بڑائی بولو۔ یہ جو کائنات پر تمہیں تھوڑا بہت جتنا بھی تصرف حاصل ہے، روحانی قوت ہے، جسمانی قوت ہے، تمہیں جو نعمتیں حاصل ہیں، تمہارے تابع جن کو کر دیا ہے، تو یاد کیا کرنا ہے؟ یہ نہیں خود کو بڑا سمجھنے لگ جانا ہے، رب کی بڑائی بولنی ہے۔ کیا کہنا ہے؟ اللہ بہت اونچی کہیے، اللہ بہت بڑا ہے، تخت پہ بیٹھ کے اکڑنا نہیں ہے، اللہ کی بڑائی بولنی ہے۔ یاد رکھنا ہے کہ میں نے بھی کسی کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یہ احساس رہے تو انسان سے خطا ہوتی نہیں، یہ تقویٰ۔ پھر وہی بات آئی، نبی معصوم ہیں، گناہ کر ہی نہیں سکتے، معصوم عن الخطا، کوئی شبہ نہیں۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی، اعلان نبوت کے بعد بھی، نبی ہر گناہ سے اونچی کہیں پاک ہے۔ جو نبی کے لیے گناہ مانے وہ مسلمان نہیں، نبی معصوم، مگر انہوں نے عاجزی کی ہے، روئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، یا اللہ کل قیامت کے دن بری بز میں جہاں سارے جمع ہوں گے مجھے شرمسار نہ کرنا۔ خلیل اللہ، خلیل کہتے ہیں گہرے پیارے دوست کو، اللہ کے نبی معصوم ہو کے کہتے ہیں یا اللہ کل قیامت کے دن بری بزم میں مجھے شرمسار نہ کر۔ اور ہم ابھی سے ہی اکڑ رہے ہیں، ہم ابھی سے ہی اکڑ رہے ہیں۔ دیکھا جائے گا کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ، یہ ہمارے جملے ہوتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں تمہیں شان ملی ہے، عزت ملی ہے، نبی کی نسبت کا انعام ملا ہے۔ آؤ وہ بات سنائی ہے تو یہ بھی سناؤں، یہ بھی قرآن۔
اللہ فرماتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، قیامت کے دن اللہ اپنے نبی کو شرمسار نہیں کرے گا۔ نبی تو پیارا ہے، حبیب ہے، نہیں جو ایمان لا کر نبی کے ساتھ ہو جائے گا اللہ اس کو بھی شرمسار نہیں کرے گا۔ نسبت مصطفیٰ کا انعام۔ مگر مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ نادم ہونا چاہیے گناہوں پہ یا کرنا چاہیے؟ مولانا حامد صاحب نے نعت میں بڑا پیارا شعر کہا، کہتے ہیں ندامت ساتھ لے کر حشر میں اے آسیو جانا، سنا ہے شرم والوں کو وہ شرمایا نہیں کرتے، سنا ہے شرم والوں کو وہ شرمایا نہیں کرتے۔ میرے پیر و مرشد حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ علیہ فارسی کا یہ شعر شیخ سعدی کا بہت پڑھا کرتے تھے۔ شنیدم کے در روز امید و بیم، شنیدم کے در روز امید و بیم، بدارا بنے کا ببخشد کریم۔ فرمایا سنا ہے کل قیامت کا دن خوف امید کے درمیان بڑا سخت دن، سنا ہے اس دن نیکوں کے صدقے بدوں کی بھی مغفرت ہو جائے گی، وہ کریم ہے معاف کر دے گا۔ مگر ہمیں گناہ پر جرأت ہونی نہیں۔ جرأت کس پہ ہونی چاہیے؟ نیکی پہ، کہ نیکی کرنے میں آگے بڑھیں، ہم گناہ میں بڑھتے ہیں، یہ اچھی بات۔ مسلمان کی شان کیا ہے کہ گناہ پر جرأت نہ کرے۔ مسلمان کو کیا چاہیے؟ گناہ پر جرأت اونچی